نحمد رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وإذ قال اللہ تعالی فی موضع آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منه وإذ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر احسان ہے جس نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا مزید یہ کرم ہوا کہ ہمیں آخری امتی بنایا، تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں۔ تو بندے تبھی اللہ کے شکر گزار بن پاتے ہیں جب اپنے آپ کو اللہ کا غلام طے کر لیں۔ تو عزیزوں، دونوں جہاں کے بادشاہ رب العالمین اللہ رب العزت ہیں، جو ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، جانداروں کو۔ 18,000 مخلوقات میں سے انسان کو سب سے افضل اور اشرف بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنے مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن کسی کو اپنا نائب نہیں بنایا، کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، کسی مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے نہیں چنا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے چنا۔ چاہے جس زمانے میں ہو، جس دور میں ہو، جتنے بھی پیغمبر آئے، وہ تمام ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے پیغمبروں کو جو ہے وجود میں لائے۔ بڑے بڑے پیغمبر جو آخری زمانے کے ہیں، اور بڑی بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن شریف۔ تو عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر آئے۔ تو تمام انبیاء کا سلسلہ انسانوں کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا، اور انسان اللہ کا عابد کیسے بنے، اس طور طریقے کو، سلیقے کو سکھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے۔ اللہ پر ایمان کیسا لایا جائے اور کن اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جائے، اسی نسبت پر انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کئی مذاہب ہیں، لیکن جتنے مذاہب ہیں، یہ تمام مذاہب کے اندر کہیں پر شور شرابہ اور ناچ گانا، شراب کا پینا کسی مذہب کے اندر ثابت نہیں ہے۔ تو آدمی جو ہے خوشی منانے کے لیے شراب پیے، اور آدمی جو ہے خوشی کے لیے زنا کرے، اور آدمی جو ہے خوشی کے لیے بدکاری کرے، کسی بڑی مذہبی کتاب کے اندر یہ باتیں موجود نہیں ہیں۔ لیکن دنیا کے لوگ ترقی کرتے کرتے اتنے اندھے ہو چکے ہیں، عقل کے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر کو لے لو، انجینئر کو لے لو، بڑے بڑے اہل علم کو لے لو، جو کسی مذہب سے واسطہ کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس کی عقل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ جتنے بھی مالدار ہیں ان کو دیکھو، جو کم حیثیت والے ہیں ان کو دیکھو،
جب بھی یہ موقع آتا ہے 1 جنوری کا تو تمام کے عقلوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو عزیزو، ہیپی نیو ایئر! جو انسان جو ہے نیا سال مبارک کے رٹ لگائے بیٹھے ہیں، ہر کوئی کے زبان پر ہی ہوتا ہے ہیپی نیو ایئر۔ تو ہیپی نیو ایئر کا تو نیا سال مبارک ہو، ہر کسی کے زبان پر یہی الفاظ دہرائے جاتے ہیں، ہر کسی کے مسز میں یہی بات دیکھی جاتی ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ یہود اور عیسائی، نصرانی، یہودی یہ لوگ ہیں، یہ جو ہے اپنا مہینہ، سال کا شروعات جو حصہ ہے، سورج کے اعتبار سے جو سال کی افتتاح ہوتی ہے، وہ سورج کا حساب لگاتے ہیں، جن سے 360 دن بنتے ہیں۔ تو لوگ جو ہے اس نیا سال کی بہت مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ خیر، یہاں تک تو بات الگ ہے کہ انسان مبارکبادی کہہ دے، حالانکہ وہ کہنے سے بھی کچھ ہوگا نہیں، لیکن یہ نیا سال کے مستی میں، نیا سال کی دھن میں ایسا شیطان سوار ہوتا ہے کہ بڑا سا بڑا اہل علم، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ اور کوئی پڑھا لکھا ہو، ہر کسی کی عقلیں جو ہے ماری جاتی ہیں، اور حرام کو اتنا شوق سے کرتے ہیں کہ حرام کار اتنا شوق سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول بیٹھتے ہیں کہ میں کون ہوں، میرا عہدہ کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، ان تمام کو بھول بیٹھتے ہیں۔ شیطانیت پر ہر کوئی ایک ہو جاتا ہے۔ تو دنیا بھر کے اندر جتنے مذاہب ہیں، یہ تمام مذہب یہ رواج عام ہو چکا ہے، یہ رواج جو ہے عام ہو چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ جس کسی قوم سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ تو یہود و نصارہ جو سال کا نیا موقع پر رات کے 12 بجے شیطانیت کرتے ہیں، ان تمام ہر قسم کا مذہب والا داخل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، وہ بھی جو ہے اس نئے سال کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہندو مذہب کے اندر ان کی سال کی جو شروعات ہے، گوڑی پارواکو، ان کا جو ہے نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہندوؤں کو پتہ ہی نہیں۔ مسلمانوں کا جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام، محرم کا پہلی تاریخ جو سال کا نیا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے سال، نئے سال آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے بارے میں خوشی کا اظہار کرنا، پیسے کا برباد کرنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے کوئی حکم دیا کہ یہ نیا سال ہے، اس میں خوشی مناؤ، کچھ کھلاؤ، کچھ پہناؤ، کچھ اوڑھو، کچھ نہیں بتائیں۔ تو خوشی کہاں سے ہوتی کہ انسان کی عمر گھٹتی ہے، جیسے جیسے سال جاتا ہے سال کی عمر گھٹنے لگتی ہے۔ سارے عقلاؤں کی عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ اس کی عمر گھٹتی ہے تو خوشی مناتا ہے۔ اب جو ہے 60 سال ہوئے، 60 سال ختم ہوئے، 61 سال شروع ہو رہا، آدمی خوشی منا رہا ہے۔ خوشی تو اس بات پہ ہوگی کہ بڑھنے کا ہے تو خوشی ہوگی، یہاں تو گھٹ رہا ہے، لیکن سارے انسان جو ہے گھٹنے پر خوشی مناتے ہیں۔ تو عزیزو، اللہ کے نبی فرمائے، اگر اہل ایمان بھی اس غفلت میں پڑ جائے، جیسے ساری دنیا کے لوگ غفلت میں پڑ رہے ہیں، اگر ایمان والا بھی پڑ گیا تو عزیز اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ اس عمل سے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے انسان کو جو مال دے رہے ہیں، یہ سوچ رہا ہے کہ میری مرضی، جہاں میں چاہوں خرچ کروں،
عزیزو دھوکہ ہے، مال اللہ کی امانت ہے، اس کو دیکھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ فضول اگر خرچ کریں گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ آج بہت سے لوگ نئے کپڑے بنا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ نیا سال۔ تو ہر نئے سال پہ آنے پہ گناہ کرنا کہیں ثابت ہے؟ کسی مذہبی کتاب سے ثابت ہے کہ شراب پیو اور جو ہے بدکاری کرو؟ ہے کسی مذہب کے اندر؟ نہیں ہے۔ لیکن سارے مذاہب والے شیطانیت میں آ کر شیطان جو ہے تو شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے انسان جو ہے نفس کے خواہشات میں پڑ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھول بیٹھتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حاسبوا انفسکم، اے لوگو تم پہلے اپنے آپ کا حساب لو کہ یہ سال میرا گزرا ہے، کتنا میں نے جھوٹ بولا، کتنا میں نے دھوکہ دیا، کتنا میں نے وعدوں کو توڑا، کتنا میں نے اپنے زبان سے کیا کیا الفاظ غیبت کیے اور اپنے زبان سے چغل خوری کی، اپنا پیسہ کہاں حرام کاموں میں خرچ کیا، اس کا تم حساب لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم، اپنے آپ کا حساب لو کہ تم کیا کر بیٹھے سال بھر کے اندر، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تو انسان کو زندگی اللہ نے دی اور موت بھی اللہ ہی دیں گے۔ عزیز دنیا والی زندگی چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی شروع ہوگی۔ تو اللہ کے نبی فرمائے یہ زندگی مل گئی، خوشی میں آ کر خواہشات میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد مت کرو، بلکہ کہا گیا کہ اپنا محاسبہ کرو، میں اتنے سال میری عمر ہوئی، میں اس سال کیا کیا اعمال انجام دیا، کون سے میں نے خیر کے کام کیے، کون سے میں نے بد اعمال کیے، کون سی میرے اندر کمی رہ گئی، کون سی میرے اندر خرابی پیدا ہوئی، کہ کون سی میرے اندر اچھائی آئی، اس کا تم محاسبہ کرو، اس لیے کہ ایک دن تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، خاص کر سارے انسانوں کے لیے بات ہے، دنیا بھر کے انسان کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے پیسہ برباد مت کرو اور حرام کام مت کرو، شراب مت پیو، جوئے مت کھیلو، بدکاری مت کرو، سارے انسانوں کے لیے دنیا کے، اور خاص کر ہمارے ایمان والوں سے گزارش کی جاتی ہے اللہ کے قہر سے بچو۔ دو مرتبہ بیماریاں آ گئے، کرونا کا وائرس آیا، اس سال اللہ نے ڈھیل دی، تیسرا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، یہ ہمارے بداعمال کی نحوست ہے جس کی بنا پر ہم پر عذاب آ رہے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، سنبھل جاؤ، پتہ نہیں کون سی بدکاری اللہ کو ناراض کر دے، پھر تیسری لہر بھی ہمارے پاس آ جائے۔ کرونا وائرس کے جو تیسرا لہر کی شروعات ہیں، اللہ کو اگر ہم بھی اس رات بھی اگر ناراض کر دیں گے، کیونکہ یہ جو ہے 31 تاریخ ہے، کل جنوری 1 ہے، یہ رات اگر ہم بد اعمال ایسے کریں جس سے اللہ اور بھی ناراض ہو جائے، کوئی بعید دور نہیں ہے کہ تیسری لہر بھی ہم پر جو ہے قید آ جائے۔ پورے سارے انسان جو ہے گھروں میں بیٹھیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کمانا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا معلوم ہو گیا کہ یہ بدکاری بڑھتے جا رہی ہے، انسان اپنے باہر سے گھر کے باہر نہ نکلے، اللہ نے بیماری دی۔ اگر ہم نے اس رات بھی بدکاری کی کہ کل جنوری 1 ہے، رات کے 12 بجے جو ہے ہمیں نیا سال آ رہا ہے، اس کا استقبال کریں گے حرام طریقوں سے، اللہ کی ناراضگی کے اعمال سے، تو عزیزو ہماری زندگی بیکار ہے۔ تو اہل ایمان اللہ سے ڈریں، ہم خاص کر اہل ایمان کو ڈراتے ہیں کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جائے گی، آخرت والی زندگی ہمیشہ ہے۔ ہم جب ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے برابر ہو۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی بندہ ذرہ برابر بھی بھلائی کرتا ہے، ذرہ برابر نیکی کرتا ہے، تھوڑی بھی بھلائی کرتا ہے تو وہ بھی لکھا جائے گا، اور جو کوئی بندہ ذرے بھی بدکاری کرتا ہے، ذرا بھی برا کرتا ہے، وہ بھی لکھا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ ہر مذہب خیر سکھاتا ہے، سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ سارے انسان کے لیے قرآن پاک ہے۔ جو قرآن شریف کو پڑھے گا، چاہے وہ کس مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، جتنی انسانیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسانوں کو بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بتایا گیا، ویسی انسانیت کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تو انسان اللہ کے قہر سے بچے، اللہ کے عذاب سے بچے، اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ تو میرے عزیزو، 1 جنوری ہے، اس لیے اپنا پیسہ برباد مت کرو، اپنے اعمال کو کمزور مت کرو، اور اپنے اعمال کو، وقت کو ضائع مت کرو۔ جو بھی وقت ملتا ہے اس کو غنیمت سمجھنا ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔